نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلمان سائنسدان اور ان کے کارنامے. مسلمانوں نے جب قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھا اور سمجھا تو انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی کائنات پہ غور و فکر کریں، اس کی قدرتوں کو دیکھیں اور ان میں چھپی ہوئی جو فوائد ہیں، جو انسانوں کے لیے چیزیں ہیں، ان سے انسان فائدہ اٹھائیں. کائنات پہ غور و فکر ہوا، چاند سورج کو غور سے دیکھا گیا، ستاروں کو غور سے دیکھا گیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ غور و فکر کرتے کرتے ایسٹرونومی میں مسلمان ماہر ہو گئے. دکھی لوگوں کی خدمت بہت ثواب کا کام ہے کہ اللہ کی مخلوق کا انسان کام آتا ہے، تو اس پہ غور و فکر ہوا، ریسرچ ہوئی، اور مسلمانوں نے طب یا میڈیسن کے فیلڈ میں ایکسل کر دیا. ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. جو میڈیسن میں مسلمانوں نے کمالات کی، جو تحقیقات کی، جو ریسرچز کی، ہر شعبے میں مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی آگے تھے. انجینئرنگ میں ایک علیحدہ کمال تھا جو مسلمانوں کو ملا، اور اگر اب بھی آپ مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے. آرکیٹیکچر، کنسٹرکشن، فن، کاونگ، دیواروں پہ نقش و نگاری، اس میں بھی کمال ہے. پھر قرآن پاک کو خوبصورت انداز سے لکھنے کا شوق آیا، کیلی گرافی میں کمال ہو گئی. نہ صرف ایک انتہائی خوبصورت قرآن پاک ہاتھ سے لکھے گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیواروں پہ ہر آرٹ کو یوز کر کے کیلی گرافی اور آیات خاص طور پہ قرآن پاک کی لکھی جاتی ہیں. اتنی خوبصورتی سے لکھی جاتی ہیں کہ اسپین میں جب مسلمانوں کی یونیورسٹیوں کو اور ان کی عمارتوں کو انگریزوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے بھی یہ آرٹ یورپ میں انٹروڈیوس کرایا، اور اس چیز کو بہت پسند کیا گیا. کیلی گرافی کے ساتھ انگریوڈ دیواروں میں آپ اب بھی دیکھیں، پہلے کی بھی مساجد میں بہت کہیں ٹائلز، کہیں موزیک، کہیں کس انداز سے، کہیں کس انداز سے. تو کتابت کے فن میں بھی ماہر ہو گئے. اس کے ساتھ جانوروں پہ تحقیقات ہوئیں. زوالوجی کے فیلڈ میں مسلمانوں نے بہت کام کیا، حیوانات پہ، پودوں پہ غور و فکر ہوا، جڑی بوٹیوں کو دیکھا گیا. جہاں ایک طرف دوائیاں بنی وہاں دوسری طرف باٹنی کے علم میں بھی مسلمانوں نے بہت ریسرچز کی، کتابیں لکھیں. ہند سے میتھمیٹکس کی مختلف جو لائنز ہیں جیسے الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، ان سب میں ہم دیکھیں گے کہ الگ الگ لوگوں نے کتنا کام کیا، اور اس پہ نہ صرف یہ کہ کام کیا بلکہ نئے نئے کانسیپٹس دنیا کو انٹروڈیوس کرائیں. جیسے الجبرا میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل موجد جو ہے صحیح معنوں میں جس نے اس کو ڈیولپ کیا ایک پورے سبجیکٹ پہ اور اس میں صحیح علم دنیا کو دیا، تو وہ مسلمان تھے، اور وہ الخوارزمی کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور انہی کے نام پہ الگوریدم جو ہے، الخوارزم جب انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا تو الگوریدم بن گیا. اور آج بھی جو لوگ میتھس پڑھتے ہیں الگوریدم کے لفظ سے خوب واقف ہوں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھے کہ جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا. کبھی ہم نے سوچا کہ کیسے عظیم ہمارے آباء و اجداد تھے. تبھی تو کہتے ہیں تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، تو ثابت وہ سیارہ. ہم صرف باتیں کرتے ہیں، وہ عملی کام کر کے چھوڑ گئے. ہم تو اسٹیگننٹ ہو گئے، ثابت بس ایک جگہ بیٹھ گئے. جو تھوڑا سا علم ہے وہ بھی ہمیں مشکل لگتا ہے حاصل کرنا، اور وہ تو سیارہ تھے، ساری دنیا میں گھوم گئے اور ہر طرف سے علم کو جمع کر کے انہوں نے وہ کمالات دکھائیں کہ اسلام کیا تھا، ایک سپر پاور آف اٹس ٹائم تھا. 1000 سال تک یہ قوم ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی، جو آج افسوس کے زوال پذیر ہو گئی. تو جیسے کہ مسلم ہیروز کا موٹو ہے، دا گلوریس پاسٹ
a vision for the future. ہمارا سنہرا ماضی مستقبل کے لیے ہمیں لائحہ عمل دیتا ہے اور لمحہ فکریہ ہے. اور آج جب ہم مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے دیکھیں گے تو اس میں یہ بھی سوچیں گے کہ یہ کام دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ عرب جن میں علم آیا اور انہوں نے سمجھا تو ہم دیکھتے ہیں 80-85 ہجری سے سائنس پراپرلی مسلمانوں میں آ گئی تھی. اور 85 ہجری میں خالد بن یزید جو بنو امیہ کا ایک شہزادہ تھا، وہ کہا جاتا ہے پہلا اسلامی یا پہلا مسلمانوں کا سائنسدان تھا، کیونکہ علم کی قدر تھی. خواہ کوئی رائل فیملی سے ہوتا یا عام انسان ہوتا، ہر کوئی علم کی جستجو میں لگا رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے حدیث میں ماسٹر کیا، کسی نے فقہ میں ماسٹر کیا، کوئی دینی تعلیم و تدریس میں لگا، اور کوئی اللہ کی مخلوق کو فائدہ دینے والے علوم میں ایکٹیو ہو گیا. کیونکہ علم، قرآن اور حدیث سکھاتا کیا ہے کہ آگے بڑھو، اللہ کا بھی حق ادا کرو اور اس کے بندوں کا بھی. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر سائنسدان دینی علوم میں پورا کامل تھا. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی کو قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو اور وہ صرف سائنٹسٹ بن جائے. تبھی وہ مفید کام کرتے تھے. مسلمانوں نے کبھی ایٹم بم اس وقت نہیں ایجاد کیا تھا، ایسے کیمیکل ویپنز نہیں ایجاد کیے تھے جس سے ساری آبادیوں کو نقصان پہنچے. ہاں، جنگ میں وہ اپنے ویپنز ڈیولپ کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد تباہی اور بربادی نہیں ہوتا تھا کہ پوری آبادیاں دنیا سے وائپ آؤٹ ہو جائیں. تو خالد بن یزید نے 85 ہجری میں شاہی خاندان کے شان و شوکت کو چھوڑ کے سائنس اور علم کی طرف توجہ دی. اس نے علمی کتابوں کا مطالعہ کیا اور سب سے زیادہ جو اس کو دلچسپی ہوئی وہ کیمیا سازی یا کیمسٹری سے ہوئی. اب بہت شوق تھا کہ کسی طرح سونا بنا لوں. بہت جڑی بوٹیاں جمع کرتا اور ہر وقت تجربات ایکسپیریمنٹس کرتا. سونا نہ بنا. لوگوں نے کہا آپ کیوں اس کام میں اتنا وقت ضائع کریں، پیسہ بھی. کہتے میں اس لیے صرف چاہتا ہوں کہ سونا بن جائے کہ دوستوں کو خوب انعام اور کرام دوں تاکہ وہ دولت سے بے نیاز ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ علم کی طرف توجہ کریں. خالد نے مصر اور سکندریہ سے کئی اہل علم بلائے. ان کے ساتھ علمی مسائل پہ بحث کرتا، اپنی قابلیت میں اضافہ کرتا، اور اس نے انہی حکماء، حکیم، وائز لوگوں کو کہتے ہیں. یا جب ہم حکیم کہیں گے تو مراد یہ دوائی دینے والے حکیم نہیں ہیں، اصل میں حکیم کا لفظ بہت گہرا ہے. اور اس نے ان حکماء سے کئی کتابوں کے ترجمے کروائے. تو ویری فرسٹ ٹرانسلیشنز جو اسلامی دنیا میں کی گئیں اس کی ابتدا خالد بن یزید نے 85 ہجری میں شروع کر دی تھی. آگے ہم دیکھتے ہیں 157 ہجری یا 776 کرسچن کیلنڈر کے مطابق ابراہیم بن جندب ایک سائنسدان ہیں جنہوں نے فلکیات اور علم نجوم میں مہارت حاصل کی. جب میں علم نجوم کہوں گی تو اس سے مراد نجومی نہیں ہے، اس سے مراد ستاروں کو اسٹڈی کرنے والے، نجم کی جمع نجوم، اسٹرانومرز. ابو اسحاق ابراہیم بن جندب اسٹرانومر تھے، علم نجوم کے ماہر. انہوں نے اجرام فلکی کا مشاہدہ کیا، چاند، ستارے، سورج وغیرہ، اور بالآخر اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ خاص آلہ ڈیولپ کرنا چاہیے جو ان کو ہم کلوزلی دیکھ سکیں، ان کی موومنٹ سے بہت دور ہیں. لہٰذا اس نے ایک آلہ ایجاد کیا. تو آپ دیکھیں یہ لوگ صرف علم نہیں عمل بھی کرتے تھے، اسے ایجاد بھی کیا، صنع تھا، بنوایا ایک پورا آلہ جو کہ ٹیلیسکوپ کی انیشل شکل تھی. استرلاب ٹیلیسکوپ کا نام آتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں گلیلو، لیکن اس نے تو بہت بعد میں اس کا ایک امپروو ورژن دنیا کو دیا. گلیلو جو اٹلی کا باشندہ تھا، اس نے 1564 میں ٹیلیسکوپ کو انٹروڈیوس کرایا. اور اگر جب ٹیلیسکوپ کا نام آتا ہے، ہم سب گلیلو کا نام جانتے ہیں، ابو اسحاق ابراہیم بن جندب کو اسلامی دنیا بھی نہیں جانتی. علامہ اقبال کہتے ہیں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم نے اپنی ساری انہیریٹنس کھو دی اور ماضی بھی بھول گئے، کیونکہ جو قوم اپنے شاندار ماضی کو بھول جاتی ہے تو پھر اس کا حال
زوال پذیر ہو جاتا ہے، اور وہ قومیں جو اپنے سنہری ماضی کو یاد رکھتی ہیں وہ اپنے حال کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اس قوم کا مستقبل درخشاں اور روشن ہو جاتا ہے۔ آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ، اس فن میں بھی مسلمانوں نے مہارت حاصل کی۔ ابو جعفر منصور جو عباسی خلیفہ تھا، اس کو عمارتوں سے دلچسپی تھی، اور اس نے چاہا کہ بغداد جو اس کا دارالخلافہ تھا اس کو ایک نئے سرے سے تعمیر کروایا جائے، لہذا انجینئروں کی ایک بہت بڑی ٹیم مقرر کی گئی، اور اس ٹیم میں سب سے بڑے سربراہ 2 باکمال سول انجینئرز تھے جو کہ دونوں باپ بیٹا تھے، نوبخت اور فضل بن نوبخت۔ باپ نوبخت 157 ہجری کے زمانے میں ہے اور بیٹا فضل بن نوبخت 197 ہجری۔ اگر آپ کو کرسچن ڈیٹ سے آئیں تو 776 اینڈ 816 دونوں باپ بیٹے کا وقت، ٹائم پیریڈ۔ انہوں نے بغداد کی بہت خوبصورت پلاننگ کی، خاص طور پہ جو باپ تھا نوبخت وہ سرویئر بھی تھا، انجینئر بھی تھا۔ اس نے نہایت خوبصورت پلاننگ کی بغداد کی، اور شاہی محلات اور باغات، مختلف دفاتر، ان سب چیزوں کی اس طرح اس نے پلاننگ کی کہ کہتے ہیں اگر اس کا ایریل ویو دیکھا جاتا بغداد کا تو لگتا تھا ایک گلدستہ بنا ہوا ہے پھولوں کا، جسٹ لائک اے بوکے آف فلاورز۔ اور جو شاہی دربار تھا اس کی عمارت میں ایک خاص قسم کا گنبد اس نے ڈیزائن کیا جو زمین سے 240 فٹ بلند تھا، 240 فیٹ ہائی۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ کو کتابوں میں بہت دلچسپی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں علم کا شوق ہر ایک کو ہوتا، خواہ کوئی امیر ہوتا یا غریب۔ خلیفہ نے ایک شاہی کتب خانہ بھی بنوایا، لائبریری، اور لائبریریز کا کانسیپٹ دنیا کو دینے والے مسلمان ہیں۔ آج سب سے کم لائبریریز مسلمانوں میں ملتی ہیں، اور جو ہیں بھی ان کی حالت دیکھ کے رونا آتا ہے۔ اس کے بیٹے فضل بن نوبخت کو خاص طور پہ کتابوں کا بہت شوق تھا۔ شاہی کتب خانے میں جو کتابیں آتی ان کو باقاعدہ ایک موضوع یا باب کے ٹاپکس دے کے وہ ارینج کر کے رکھتا۔ اس نے اتنا شوق کتابوں میں ظاہر کیا کہ آخر خلیفہ نے اسی کو لائبریرین بنا دیا۔ اس نے باقاعدہ کیٹلاگ بنائی کتابوں کے، کس سبجیکٹ کے نیچے کون کون سی کتابیں کہاں ہیں، ان کے اندر کیا ہے، اور کہتے ہیں ایسی زبردست ارینجمنٹ تھی کہ دنیا کی پہلی لائبریری یہی تھی، پراپر ارینجڈ، آرگنائزڈ، جو کہ آج بھی یہی پیٹرن ہے ایک اچھی لائبریری کا۔ رجسٹر تھا لائبریری کا، اور کتابوں کی باقاعدہ فنوار فہرست تھی۔ اور اس طرح یہ پہلا شاہی کتب خانہ جو 816 کرسچن کیلنڈر کے مطابق بنا، کہا جاتا ہے کہ یہ گویا دنیا کا پہلا کتب خانہ تھا۔ انہی کے زمانے میں ایک اور انجینئر بھی تھا، نام تھا اس کا ماشاء اللہ۔ نام جیسے ہی ماشاء اللہ کام تھے ان کے۔ انتہائی غریب گھرانے کا بچہ، باپ مزدوری کرتا تھا، عمارتیں بناتا تھا، لیکن بیٹے کو علم کا شوق تھا۔ بغداد میں چونکہ باپ کام کر رہا تھا، بیٹے نے اتنے علم میں شوق اور دلچسپی لی کہ ہوتے ہوتے سول انجینئر بن گیا، اور بہت ہی اچھا سول انجینئر۔ اور اس نے اتنی معلومات ایک کتاب میں جمع کر لی، ساتھ ساتھ یہ فن حیات اسٹرانومی اس میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا، اور اس نے اپنے مشاہدے اور تجربات جو اس نے اسٹرانومی میں کیے ان پہ ایک 27 ابواب پہ کتاب لکھ ڈالی، اور اس کا ترجمہ 15ویں صدی میں 15 سینچری میں لاطینی یا لیٹن میں ہوا۔ جب اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا تو مغرب کے لوگوں نے اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھایا، اور ان کی تحقیقات، ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات سے ویسٹ میں بہت آگے پھر مزید کام ہوا۔ اگلے ہمارے سائنسدان ہیں جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کا زمانہ 198 ہجری یا 817 کرسچن کیلنڈر کے مطابق۔ جابر بن حیان کو کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ایک معمولی گھرانے کا یہ بیٹا تھا، باپ دوائیں بیچتا تھا،
اور یہ تعلیم حاصل نہ کر سکے کیونکہ گھر میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. لہٰذا انہوں نے اپنی زندگی سونا بنانے کے تجربات میں گزارنا شروع کر دی اور ایکسپیریمنٹس کرتے کرتے سائنسدان بن گئے. ان کا گھر کہتے ہیں بالکل ایک لیبارٹری تھی. اس میں پھر ان کو تجربات کرنے کے لیے مختلف آلات کی ضرورت ہوتی، تو انہوں نے کئی آلات بھی خود بنائے اور کئی ان کی انوینشنز ہیں. ایکسپیریمنٹس کرتے کرتے انہوں نے جو قاعدے اصول مرتب کیے اور جو نکات بیان کیے، ان میں ایک اہم کانسیپٹ سبلیمیشن یعنی عمل تصعید یعنی دواؤں کا جوہر اڑانا. انہوں نے کرسٹلائزیشن یا قلماؤ کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور نئے طریقے سے دواؤں کو قلمایا. کرسٹلائزیشن. فلٹر کرنا آپ نے دیکھا آج بھی ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ریت ملا کے پانی میں دی جاتی ہے، آپ اس کو فلٹر کریں، وہ خاص کاغذ ہوتا ہے تو وہ ریت اوپر رہ جاتی ہے، پانی فلٹر ہو کے نیچے. یہ علم جو آج بھی ان ہے کیمسٹری میں، اس کو اس زمانے میں یہ کانسیپٹس یہ طریقے انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیے تھے. 1300 سال کے بعد بھی ان کی بنائی بیس پہ کام ہو رہا ہے. انہوں نے 3 قسم کے نمکیات یا سالٹس بھی معلوم کیے اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ تیزاب ایسڈ کی ایجاد ہے. انہوں نے کئی قسم کے ایسڈز ایجاد کیے: ہائیڈروکلورک ایسڈ، سٹرک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ. آکسیڈیشن، جس میں کسی دھات کو جڑی بوٹیوں کے ساتھ خوب گرم دے کے جلایا جاتا ہے اور خاص طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کو آکسیڈیشن کہتے ہیں. یہ بھی جابر نے معلوم کیا. انہوں نے یہ بھی تجربے کر کر کے معلوم کیا کہ دھات کا اگر کشتہ بنا دیا جائے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. خاص کیمیکل پروسیس سے جب دھات گزرتی ہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. انہوں نے لوہے پہ تجربات کیے اور یہ بھی بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد بنایا جا سکتا ہے، نیز لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جائے. انہوں نے واٹر پروف کپڑا وہ بھی ایجاد کیا جس سے کپڑے کو خراب ہونے سے یا پانی سے یا ہیومیڈیٹی سے خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. واٹر پروفنگ کپڑے کی، موم جامہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. پھر انہوں نے چمڑے کو رنگنے کا بھی ایک خاص طریقہ دریافت کر کے بتایا. بالوں کا جو خضاب ہے ہیئر ڈائی، اس کا بھی ایک خاص نسخہ بتایا. انہوں نے یہ جو ڈسٹلیشن ہوتا ہے ایک پروسیس، اس کے لیے ایک پورا آلہ بنایا جس کو قرع امبیک کہتے ہیں. آج بھی وہ استعمال ہوتا ہے جس سے عرق نکالا جاتا ہے. عرق کا تو نام سنا نا آپ نے؟ تو عرق اگر آپ نے دیکھو بہت بڑی بوتل میں ادھر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، پانی، پھر وہ یوں کر کے نلکی ہوتی ہے، پھر ادھر دوسرا، پھر وہ ٹھنڈا ہو کے گرتا ہے. قرع امبیک انہوں نے ایجاد کی. یہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ تجربے کر رہا تھا، میں نے قرع امبیک میں تھوڑی سی پھٹکڑی، ہیراکسس اور کلمی شورا ڈالا اور اس کا منہ بند کر کے اس کو خوب آگ پہ رکھا، حتیٰ کہ وہ ایک عمل جب شروع ہوا کیمیکل تو براؤن رنگ کے بخارات اٹھنے لگے. اور دوسری طرف تانبے کا برتن تھا. جب وہ ٹھنڈا ہو کے تانبے کے برتن میں آیا تو اس نے سوراخ کر دیا. پھر میں نے اس مائع کو چاندی کے برتن میں ڈالا، اس میں بھی سوراخ کر دیا. پھر میں نے اس کو چمڑے میں ڈالا، اس نے چمڑے میں بھی سوراخ کر دی. یہ کیا تھا؟ ایسڈ ایکچولی انہوں نے ایجاد کر لیا تھا. پھر کہتے ہیں میں نے تجربے سے دیکھا کہ صرف سونا اور شیشے کا برتن ایسا ہے جس کو وہ سوراخ نہیں کرتا تھا. اور اس طرح انہوں نے جو ایسڈ ایجاد کیا اس کا نام نائٹرک ایسڈ ہے. پھر کہتے ہیں میں نے جتنی بار بھی گندھک اور پارے کو ملایا کیمیاوی طور پر تو آخر میں ہمیشہ شنگرف یا سنبار بنا. شنگرف بھی انہوں نے ایجاد کیا. انہوں نے مختلف دھاتیں، گندھک اور پارے پر ریسرچز کی اور ایک کتاب لکھی کیمسٹری میں. اور وہ کہتے تھے کہ سائنٹیفک علم کے لیے تجربہ کرنا ضروری ہے، اور جو سائنسدان یا کیمیاگر اپنے علم کی بنیاد تجربے پہ نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے. بس اگر تم کیمیا کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربوں کو لازم سمجھو اور صرف اسی علم کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہوتا ہے. پروفیسر فلپ کہتے ہیں کہ کیمیا گری کرتے کرتے جابر نے اپنی آنکھیں خراب کر لیں، لیکن اس حکیم اور عظیم دانشور نے کئی چیزیں دریافت کی اور اصلی کیمیا یا کیمسٹری کی بنیاد رکھی. اس کا گھر سائنس روم یعنی لیبارٹری بنا ہوا تھا.
یہ پروفیسر فلپ کہہ رہے ہیں، فلپ ہٹی. اگر آپ کسی انگریز کا ورژن پڑھنا چاہیں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں تو پروفیسر ہٹی کی بکس اچھی ہیں، فلپ ہٹی. احمد عبداللہ حبش حاسب، حاسب اس سے کون سا لفظ ہے اردو کا؟ حساب. اور احمد عبداللہ حبش کا نام تو اتنا ہی صرف تھا، لیکن جب وہ حساب میں ماہر ہو گئے اور ہندسوں میں ماہر ہوئے تو میتھس میں مہارت کی وجہ سے حاسب کہلانے لگے، حساب کرنے والا. ان کا وطن ایران تھا، لیکن چونکہ بغداد علم کا مرکز بن چکا تھا، ہارون الرشید اور مامون الرشید دونوں جو خلیفہ تھے عباسی، بہت علم دوست خلیفہ تھے. علم کو انہوں نے بہت زیادہ پروموٹ کیا. بغداد میں دنیا بھر سے ہر طرح کے لوگ آتے جو علم جانتے تھے، ان کو بہت اہمیت دی جاتی، قدر کی جاتی، ان کو بہت انعام دیا جاتا، اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کے وظائف ہوتے یا الاؤنسز ہوتے، اور وہ لوگ پوری یکسوئی سے اپنا علم، اپنی ریسرچز کرتے، ان کو فیسلٹیز دی جاتی. اسی وجہ سے بہت جلد سائنس نے ترقی کی. یہ 212 ہجری یا 830 کرسچن کیلنڈر کے مطابق ان کا ٹائم ہے. ایران سے بغداد آئے، ہارون الرشید کا زمانہ تھا. چونکہ ان کو ریاضی سے بہت دلچسپی تھی، لہذا ہارون نے ان کو اپنے قریب جگہ دی اور بہت جلد یہ فن میں ماہر ہوئے. علم ہندسہ خاص طور پہ فگرز میں بہت ماہر تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریگنومیٹری اور اس میں کو ٹینجنٹ کے ایجاد کرنے والے احمد عبداللہ حبش ہیں. اسی طرح ٹریگنومیٹریکل ٹیبلز بھی انہوں نے ہی پہلے بنیادی طور پر بنائے، اور کہتے ہیں حاسب کا اس فن پہ بہت بڑا احسان ہے. عبد المالک اسماعی، اسماعی الف صاد میم عین یہ 213 ہجری یا 831 کرسچن کیلنڈر کے مطابق. ان کو خاص طور پہ حیوانات پہ تحقیق کرنے کا بہت شوق تھا، اور زوالوجی میں انہوں نے بہت کام کیا، علم حیوانات. انہوں نے 5 کتابیں لکھی علم الحیوانات پہ، 5 بکس، جس میں ایک کتاب کتاب الخیل، گھوڑوں پہ ساری ہے یہ کتاب. ایک کتاب الابل، اونٹوں پہ. ایک کتاب الشات، بھیڑ بکریوں پہ. کتاب الوحوش، جنگلی جانور اور پرندوں پر. اور خلق الانسان. یہ 5 کتابیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر وقت انتہائی سنجیدہ مزاج اور پاکیزہ ذوق رکھتا تھا، مطالعہ اور تحقیق میں مصروف رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب میں بہت دلچسپی تھی. آپ دیکھیں اس وقت کے جو یہ باکمال لوگ تھے، ان کا ایک فیلڈ ہوتا ہی نہیں تھا، ایٹ اے ٹائم کئی فیلڈز کے ماسٹرز ہوتے تھے. ادب میں اتنا شوق تھا کہ بہت خوبصورت لطیفے لکھتے، اور کہتے ہیں لطیفے بیان کرنے میں کمال رکھتے تھے. سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا، حالانکہ سنجیدہ مزاج ہے. ان کی یہ 5 کتابیں کہتے ہیں کہ یورپ میں بہت مقبول ہوئیں. یہ ان کی بکس بیس بن رہی ہیں زوالوجی کی. بنو موسیٰ شاکر 213 ہجری یا 831. ہر زمانے میں ساری دنیا کبھی نیک نہیں ہوئی، اور اس زمانے میں بھی ایسا تھا. بنو موسیٰ شاکر ایک ڈاکو تھا. کہتے ہیں دن کو تو کام کرتا، نوکری تھی، رات کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھتا. اس کا بڑا خوبصورت ایک ڈارک براؤن کلر کا گھوڑا تھا، چاکلیٹی کلر کا. اس کو مسجد کے باہر باندھتا، باجماعت نماز پڑھتا. نماز کے بعد جوں ہی اندھیرا ہوتا، اس گھوڑے کے اوپر سفید کپڑا لپیٹ دیتا، اور اندھیرے میں لوگوں کو لگتا کہ گویا سفید گھوڑا ہے، اور تیزی سے جاتا. اور باقی جو ڈاکو کچھ دور مصروف ہوتے تھے کام میں، ان کے ساتھ بزی ہوتا. ساری رات ڈاکے ڈالتا، لوگوں کو لوٹتا. فجر کی اذان سے پہلے واپس آ کے گھوڑے پر سے پٹھیاں کھول کے دوبارہ باجماعت نماز پڑھتا. پہلے تو لوگوں کو شک ہی نہ ہوا کہ یہ ڈاکو ہے کون. جب شک ہوا بھی تو لوگوں نے کہا میں شک ہے کہ یہ بیچارہ تو رات کو بھی ہمارے ساتھ جیسے نماز پڑھی ہے، فجر میں بھی بیٹھا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یہ بھلا کس وقت ڈاکے ڈالتا ہوگا، سارا دن سرکاری کام کرتا تھا. آخرکار ایک نیک انسان کی صحبت اس کو ملی، اور نیک صحبت تو وہ ہے نا جس کی تو سب تمنا اور دعائیں کرتے تھے.
الحقنی بالصالحین. تو اس کا فائدہ ہوا. اور بنو موسیٰ کو انہوں نے نصیحت کی کہ دیکھو موسیٰ یہ کام چھوڑ دو، توبہ کرو اور علم اور فن کی طرف آؤ. وہ نصیحت اتنی خیرخواہی سے کی گئی کہ موسیٰ نے توبہ کی، یہ کام چھوڑا اور فوراً علم ریاضی میں توجہ کی اور کمال حاصل کر لیا. مامون رشید کے دربار میں گیا اور خاص لوگوں میں شامل ہو گیا. اگرچہ عمر زیادہ ہو گئی تھی موسیٰ شاکر کی، لیکن اس نے سخت محنت کر کے علم اور فن کی کتابوں کو پڑھا، مطالعہ کیا اور جیومیٹری میں خاص طور پہ کمال حاصل کر لیا. علم ہندسہ. آج آپ دیکھیں یہ ہمارے صرف ممالک میں ہے کہ جی صرف جوان لوگ پڑھیں. اگر آپ نے دیکھا ہو مغرب کی یونیورسٹیز میں تو کتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا. اور مسلمان بھی اس زمانے میں عمر کا نہیں سوچتے تھے، بس جب وقت مل گیا فوراً توجہ کر لی اور پھر ایسی توجہ کرتے تھے کمال حاصل کر لیتے تھے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسلمان ہر فن میں ماہر ہو گئے. 214 ہجری 832 کرسچن کیلنڈر عطارد الکاتب. عطارد تو اس کا اپنا نام تھا، الکاتب ان کو خوش نویسی کی وجہ سے لقب مل گیا. آپ جانتے ہیں کاتب کون ہوتا ہے؟ کتابت کرنے والا. ایک طرف تو کیلی گرافی میں ماہر ہو گئے، بہت خوبصورت خوش نویسی کرتے تھے اور الکاتب ان کا نام بن گیا اور سرکاری دفتر میں کام کرنے لگے خوبصورت کتابت کی وجہ سے. بغداد میں مامون رشید کا زمانہ تھا. الکاتب کو سہولیات ملی اور اس نے نہ صرف یہ کہ خوش نویسی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے معدنیات پہ بہت زیادہ کام کیا، میٹلز پہ کام کیا اور میٹلرجی کا ماہر ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس نے بہت ان کے اوپر کام کیا، ان پہ تجربات کیے، مشاہدات کیے. اس کا گھر معدنیات کا میوزیم بن گیا یا ایک عجائب خانہ. اس میں مختلف قسم کے پتھر، ان کے اثرات اور خصوصیات، ان کی طاقت اور قوت کو چیک کیا اور ایک کتاب لکھی میٹلرجی پہ. یہ کتاب بہت اوتھینٹک بک سمجھی جاتی ہے. آپ دیکھیں ایک ایک وقت میں ایک ایک بندہ کئی کام کرے اور جو کام کرے ان کی اتنی ہی عمریں ہوتی تھیں. ان کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے تھے جو ہمارے پاس بھی ہیں. کیا فرق ہے؟ ہم اپنے ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتے. حکیم یحییٰ منصور. حکیم یحییٰ منصور کا زمانہ 214 ہجری یا 833 کرسچن کیلنڈر کے مطابق. یہ مشہور حیات دان تھا، اسٹرانومر، اسٹرالوجر. اور یحییٰ منصور مامون الرشید کے زمانے میں دو بہت مشہور رصد گاہیں تعمیر ہوئیں جن کو آبزرویٹریز کہا جاتا ہے، جہاں سے آبزرو کیا جاتے تھے سارے چاند، ستارے، ان کے موومنٹ، سورج وغیرہ. بہت مشہور یہ آبزرویٹریز تھیں، رصد گاہیں. ان میں بڑے جدید آلات تھے، تمام سہولیات تھیں اور جو لوگ اس علم سے شوقین ہوتے وہ یہاں آتے اور مختلف مشاہدات کرتے اور دریافتیں کرتے. حکیم یحییٰ منصور بھی مامون الرشید کے دربار میں جب آیا، بہت پڑھے لکھے خاندان کا یہ بیٹا تھا. والد بھی علم حیات کے ماہر تھے اور علم نجوم بھی جانتے تھے. تاروں کے اثرات، ان کی چال سب جاننے کی وجہ سے بہت جلد حکیم یحییٰ منصور نے اس کو اپنے دربار میں عزت کی جگہ دی. اس نے ایسٹرونومیکل ٹیبلز سب سے پہلے تیار کیے، یعنی چاند اور دیگر سیاروں ستاروں کے متعلق مختلف دریافتیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایسٹرونومیکل ٹیبلز. کہتے ہیں پہلی فلکیات کے بارے میں جو کتاب تھی انہوں نے لکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم یحییٰ منصور علم ریاضی، میتھس کے ماہر، علم ہندسہ میں کئی نئے اصول نکالے. اور یحییٰ منصور بیت الحکمہ جو ایک سائنس اکیڈمی تھی مامون الرشید کی بنائی ہوئی، اس کا ایک ممبر بن گیا. اس زمانے میں بڑی آنر کی بات تھی کہ کوئی بیت الحکمہ کا ممبر ہو. آپ دیکھیں سائنس اکیڈمیز ہیں، آبزرویٹریز ہیں، کتب خانے ہیں، سہولیات ہیں. اسی لیے علم ابھی بھی ہے، لوگوں کو جگہ اور موقع نہیں ملتے جہاں آ کے اس علم سے باقی دنیا کو فائدہ دیا جائے. اس زمانے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہوا. مامون الرشید کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مامون الرشید نے اس کو بلوایا اپنے دربار میں
اور کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو کوئی معجزہ دکھائیے. اس نے کہا میرے پاس 2 معجزے ہیں. ایک تو ایسا پین ہے جس کو صرف میں لکھوں تو وہ لکھتا ہے, کوئی اور لکھ لے پکڑ کے وہ لکھے گا ہی نہیں. دیکھا گیا تو واقعی اس کا دعویٰ صحیح تھا. پھر کہا کہ یہ میری انگوٹھی ہے, اگر میں پہن لوں تو مجھ پہ تو کوئی اثر نہیں, لیکن کوئی دوسرا پہن لے تو فوراً ہنسنا شروع ہو جائے گا اور ہنسی قابو میں ہی نہ آئے گی کسی طرح جب تک کہ انگوٹھی اتار نہ دی جائے. کہتے ہیں واقعی ان کے معجزے دیکھے گئے بہت باکمال تھے. مامون سمجھ گیا کہ یہ اس کی کوئی ٹرک ہے. انہوں نے یحییٰ منصور سے پوچھا تو یحییٰ منصور نے کہا کہ یہ معجزہ نہیں, یہ جھوٹ کہتا ہے اور یہ صرف ہنر ہے اور شعبدہ بازی ہے. مامون نے اس کو بہت زیادہ انعام و کرام دے کے جھوٹے نبی کو بھیج دیا اور بالآخر اس کو بہت طریقے سے تنہائی میں انعام دے دے کے معلوم کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ سارا کیمسٹری کا کمال ہے. اپنے باڈی کے سارے جو کیمیکلز اور اس کے مطابق اس نے اس طرح کے کیمیکل سے ان 2 چیزوں کو بنایا ہوا تھا کہ اس کی باڈی کے ساتھ وہ ٹھیک رہتے تھے, کوآرڈینیٹ کرتے تھے, اور کسی کے ساتھ نہیں کرتے. یہ تو ایک عام انسان ہے, کوئی ماہر سائنسدان بھی نہیں تھا, وہ نبی کا دعویٰ کر کے آ رہا تھا. آپ دیکھیں کہ ان کی ایجادات کیسی ہیں. اسی طرح ایک اور علم ہندسہ کا ماہر ہے حجاج بن یوسف مطر, 214 ہجری 833 کرسچن کیلنڈر. ان کے 2 بہت بڑے کارنامے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے ریاضی یا میتھمیٹکس پہ ایک بک لکھی اور اس کا نام تھا مقدمات اقلیدس. مقدمہ سنا ہے؟ اقلیدس, الف قاف لام یہ دال سین. یہ ریاضی کی بہت ایک جامع اور اچھی اور اوتھینٹک کتاب تھی. حجاج بن یوسف خاص طور پہ جیومیٹری کا ماہر تھا اور اس فن میں کمال حاصل کی. ان کی یہ مشہور کتاب جو انہوں نے جیومیٹری پہ لکھی تھی, یہ ریاضی دانوں پہ ایک احسان ہے. یہ کتاب میتھمیٹیشنز کے لیے احسان کا درجہ رکھتی ہے اور ان کی کتابیں یورپ میں کئی مرتبہ ترجمہ کرائی گئیں. ڈنمارک میں 1893 میں اس کو دوبارہ شائع کیا گیا اور 20ویں صدی تک وہاں کے مدارس میں ان سے بہت استفادہ حاصل کیا گیا. انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی ریاضی پہ بہت کتابیں لکھی ہیں, ایک نہیں کئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قدیم زمانے کی مشہور کتاب تھی المحاسبۃ. انہوں نے اس کی اصلاح کی اور اس کو نئی ترتیب کے ساتھ دوبارہ مرتب کیا, ریوائزڈ ایڈیشن اس کا چھاپا. ان کی اپنی نہیں تھی, قدیم کتاب تھی. کیا علم پہ صرف آزاد لوگوں کا حق ہے؟ غلاموں کا بھی حق ہے اور اسلام یہ حق دیتا ہے. اور ایسے ہی ایک غلام عباس بن سعید الجوہری ہیں, 229 ہجری 847 کرسچن کیلنڈر. عباس بن سعید الجوہری. عباس بن سعید مامون الرشید کے غلام تھے. مامون اس کی عقل, ذہانت, ادب اور اخلاق اور علم دوستی کی وجہ سے اس کو اپنے پاس رکھتا تھا اور بہت چاہتا تھا. الجوہری نے علم حیت میں مہارت حاصل کر لی. غلام ہے, علم حیت, اسٹرانومی. اور اس نے اپنے مالک کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ ملک میں ایک رصدگاہ یا آبزرویٹری بنوائے. ایک غلام کے مشورے پہ وہ آبزرویٹری بنی تھی. لہذا مامون نے اس کی خواہش کے مطابق 2 آبزرویٹریز بنوائیں. ان میں سے ایک کے منتظم حکیم یحییٰ منصور تھے, جن کے حالات ہم نے ابھی پڑھے, جنہوں نے جھوٹے نبی کے معجزات کو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے, شعبدہ بازی ہے. مامون نے عباس سے خوش ہو کے اس کو آزاد کر دیا, مگر عباس نے آزادی کے باوجود باقی ساری زندگی مامون کے قریب ہی گزاری. بہت جلد اس نے علم حیت میں اور ریاضی میں کمال حاصل کر لیا, میتھس اینڈ اسٹرانومی بورڈ. اور ان رصدگاہوں کو جو تعمیر ہوئی تھیں ان کے آلات کی صنعت پر توجہ کی گئی اور عباس اس کام پہ راضی ہوئے اور انہوں نے ان رصدگاہوں کے لیے آلات کی صنعت پر توجہ کر کے کئی آلات تیار کرائے. آبزرویٹری میں جو مختلف انسٹرومنٹس تھے اس کی صنعت
عباس بن سعید الجوہری نے کروائی اور ان کی دیکھ بھال کرتے انسٹرومنٹس کی، اور انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو ایک کتاب کی صورت میں لکھ لیا. آج دیکھیں آپ سب سے زیادہ لیٹسٹ وہ جو ہے کانسیپٹ ڈاکیومنٹیشن، ہر بات لکھ لی جائے، آئندہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کام اس زمانے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو بہت جدید ایک کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے. خالد بن عبد الملک المروزی 231 894، یہ بھی بغداد میں مامون الرشید کی جو دوسری آبزرویٹری تھی اس میں ریسرچ کرتے، اور دمشق کے قریب قاسیون میں ایک اور جب آبزرویٹری بنی تو اس پہ ان کو انچارج بنایا گیا. ڈماسکس کی جو آبزرویٹری تھی اس کے یہ انچارج تھے. انہوں نے سورج سے متعلق نئی تحقیقات کی، اور 4 ماہر سائنسدان کی ایک ٹیم تھی ان کے ساتھ جو کام کرتی. خالد کو بیک وقت 4 خلیفوں نے بہت عزت دی، مامون الرشید، المعتصم، الواسق اور المتوکل. اس نے 4 کا زمانہ دیکھا اور اپنے ریسرچ کے کام میں مصروف رہتا، اور خالد کے تجربات سے دنیا نے پھر بہت فائدہ اٹھایا. الجبرا، موسیٰ خوارزمی، ان کا پورا نام محمد بن موسیٰ خوارزمی تھا. 232 ہجری یا 850 کرسچن کیلنڈر. انہوں نے دنیا میں جو میتھس کی پراپر علم الحساب کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور کہتے ہیں یہ حساب پر پراپر کتاب پہلی تھی، اور ان کی دوسری کتاب الجبر و المقابلہ تھی. یہ کتاب الجبر و المقابلہ الجبرا کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی الجبر سے الجبرا نکلا. یہی بگڑا ہوا لفظ ہے عربی کا جو آپ انگلش میں سنتے ہیں. انہوں نے مامون الرشید کی سائنس اکیڈمی میں بہت جلد آ کے شامل ہوئے، تحقیقات اور ریسرچز کی، اور انہوں نے دن رات لگا کے ایک مقالہ لکھا، تھیسز. اب وہ جب تھیسز انہوں نے سائنس اکیڈمی میں سبمٹ کیے تو ان کو وہاں کے لیے مقرر کر لیا گیا. آج بھی آپ جانتے ہیں پی ایچ ڈی میں تھیسز لکھی جاتی ہیں. یہ بہت پرانا میتھڈ ہے جو مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں ہوتا تھا. خوارزمی کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ الجبر اور المقابلہ کے علاوہ وہ یہ کہ انہوں نے ہندسوں کا جو ماڈرن ورژن عربک فگرز تھے وہ انٹروڈیوس کرائے. تب تک دنیا رومن فگرز یوز کرتی تھی، اگر آپ نے دیکھا ہو وہ 1 اور پھر ایسے 2 وہ بارز لگا کے، اور ان کے ساتھ کیلکولیشنز وغیرہ بہت مشکل ہو جاتی تھی. انہوں نے جو آپ ماڈرن 1 2 3 انگلش کا دیکھتے ہیں وہ موسیٰ الخوارزمی کی ایجاد ہے، جس سے جمع تفریق کرنا بہت آسان ہو گیا. اور خوارزمی کی کتابیں بہت پہلے یورپ پہنچ چکی تھیں. ان کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا، 14ویں صدی کے بعد پھر دوبارہ انگریزی زبان میں بھی ہوا، اور انگریزی کا ترجمہ روزن نے لندن سے 1831 میں پہلی بار بڑے اہتمام سے چھاپا. 1831 میں اس کا ترجمہ ہوا یورپ میں. 0 کا بھی فگر مسلمانوں کا دیا ہوا ہے، اور اس سے سارا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا تھا میتھس کا. راجر بیکن کہتے ہیں کہ الجبرا کے لیے ہم سب خوارزمی کے ممنون احسان ہیں. اگر آپ انگریزوں کی پڑھیں کتابیں، وہ مانتے ہیں بعض وقت کہ عربوں کا احسان ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی ہم نے مسلمانوں سے سیکھی، لیکن پھر مسلمان ابتدا کر کے سو گئے، اور پھر اس پہ مزید ترقی وہاں ہوتی چلی گئی. ابو الحسن علی بن سہل 251 ہجری طب کا ماہر تھا، میڈیسن. اپنے والد سے پہلے انہوں نے یہ فن سیکھا، اور اس کے بعد مزید علم اور تجربے کے لیے بغداد آ گیا. بغداد میں بہترین ہاسپٹلز تھے، اور اپنے علم کی وجہ سے ان کو ہاسپٹلز کا انچارج بنا دیا گیا. 251 ہجری یا 870 کرسچن کیلنڈر کے مطابق. کہتے ہیں کہ میڈیسن کا سب سے پہلا انسائکلوپیڈیا ابو الحسن علی بن سہل نے لکھا، پہلا میڈیسن کا انسائکلوپیڈیا. انہوں نے 3 کتابیں لکھی میڈیسن پہ. پہلی کتاب فردوس الحکمت، اس میں کیا ہے؟ تمام اصول ہیں
اس میں آب و ہوا کا اثر انسان پہ، موسموں کا اثر، علم حیوانات، صحت، ہیلتھ وغیرہ، اینیملز، ان سب کو ڈسکس کیا ہے۔ دوسری کتاب حفظ صحت پہ ہے، صحت کا خیال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری کتاب دین و دولت، جس میں انسانوں کے لیے حسن اخلاق کی تعلیمات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کیسے ہیں، روح اور جسم دونوں کا علاج کرنا جانتے تھے، اسی لیے تو میڈیسن میں اتنا ایکسل کر گئے تھے کہ اسپرٹ کو یا روح کو اگنور نہیں کرتے تھے۔ علی بن سہل تبری ان کا پورا نام ہے، کہتے ہیں بہت روشن دماغ اور باکمال انسان، ہاسپٹلز کے انچارج ہوئے، انہوں نے ہاسپٹلز میں بہت زیادہ ڈسپلن کیا، نظم و ضبط کیا، بہت مستعدی سے مریضوں کا علاج کرتے اور علاج میں نئے نئے طریقے اختیار کرتے۔ پھر جو ایکسپیریمنٹ کرتے تھے اپنے پیشنٹس پہ، ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی جس پہ لکھتے جاتے تھے، اور پھر اس کو ترتیب دے کے ایک کتاب بنا دی، اسی کا نام فردوس الحکمت ہے۔ اور یہ کتاب کہتے ہیں بڑی باقاعدہ الفابیٹیکلی ارینج ہوئی ہوئی تھی، اور یہی انسائکلوپیڈیا ہے جس سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار پہ بھی کتاب لکھی، اور یہی حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ ایک فیلڈ میں نہیں، ہر فیلڈ کو مد نظر رکھتے تھے۔ علی بن عیسیٰ استرلاب سے ٹیلیسکوپ، یہ بھی اجرام فلکی یعنی سورج، چاند، ستارے وغیرہ ان چیزوں پہ توجہ دیتے اور اس میں ماہر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آلات ایجاد کرتے تھے، صناع تھے، اور انہوں نے وہ طریقہ نکالا کہ چاند، ستاروں اور سورج کے درمیان فاصلہ کیسے ناپا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک آلہ ایجاد کیا، خود بنایا، یہ آلہ سدس یا سیکسٹنٹ ہے، جس سے کم فاصلہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کمپس کی شکل کا دائرہ نما ایک آلہ تھا، آج بھی استعمال ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ورنیئر اسکیل کی بیس یہی آلہ ہے۔ میڈیسن کی بات ہو رہی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ طب میں مسلمانوں نے جہاں بہت کام کیے، وہاں پہ ہاسپٹلز اور ان کے اوپر ایسے کام ہوئے جو کہ آج بہت سمجھا جاتا ہے کہ نئے طریقے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جس نے کام کیا، پہلے ابتدا ابو الحسن علی بن سہل نے کی، اور انہی کے حلقہ درس میں یا انسٹیٹیوٹ میں زکریہ رازی بطور شاگرد شریک ہوتے تھے۔ ان کا پورا نام ابو بکر محمد زکریہ رازی ہے۔ 308 ہجری ان کا زمانہ ہے، یا 932 کرسچن کیلنڈر کے مطابق۔ ابو بکر محمد زکریہ رازی کہتے ہیں طب کے امام تھے، لیڈر ان دا میڈیسن، اور رازی اور فن طب پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی لندن میں، اور 1913 میں ابو بکر محمد زکریہ رازی کو فن طب کا امام یا ڈاکٹر تسلیم کیا گیا۔ محمد زکریہ رازی بہت اعلیٰ دماغ رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، تحقیق کرنے والے وہ شخص ہیں جنہوں نے نہ صرف ایک انسان کے جسم بلکہ روح پر بھی توجہ دی، اور یہ کہا کہ انسان اپنے دین اور دنیا دونوں کی طرف توجہ دے تو زندگی بنا لیتا ہے۔ کہتے ہیں رازی بہت غریب خاندان کا لڑکا تھا، ابتدا میں بہت معمولی تعلیم حاصل کی، 14-15 سال کی عمر تک رے میں بے فکر سا ایک نوجوان تھا اور دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ یک اس کے دل نے اس کو جھنجھوڑا اور کہا کہ اے رازی، زندگی کو سمجھ، وقت کی قدر کر۔ بے قرار ہوئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہتے ہیں اب علم کی طرف توجہ دی۔ اتنے میں شادی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا، تو اب انہوں نے پہلے کیمسٹری کی طرف توجہ دی، گھر میں ایک بھٹی بنائی اور سونا بنانے میں مصروف ہو گئے۔ طرح طرح کی جڑی بوٹیاں لاتے ہوتے ان کی آنکھیں دکھنے لگیں، ہر وقت وہ دھواں اور آگ اور طرح طرح کے کیمیکلز جو ہوتے تھے ان کی وجہ سے۔ آخرکار جب بہت آنکھیں دکھی تو پڑوس میں ایک طبیب تھا، اس کے ہاں معائنے کے لیے گئے۔ طبیب نے کہا 500 اشرفیاں دو گے تو علاج کروں گا۔ انہوں نے چپ چاپ اب کیا کرتے، آنکھیں دکھ رہی تھی، دے دی۔ آخر طبیب بہت سمجھدار انسان تھا، اس نے جان بوجھ کے اتنی رقم لی تھی اور کہا تھا دیکھو رازی، بے فائدہ کام میں جان کھپانا کچھ اچھا نہیں،
ایسے سونا نہیں بنتا، ہنر سے سونا بنتا ہے. دیکھو تم کیسے اچھے ہو گئے، یعنی ہنر تھا نا جس نے تمہیں ٹھیک کیا ہے. تو یہ ہے اصل کیمیا، ہنر، اور وہ نہیں جس میں تم مشغول رہتے اور جان کھپاتے ہو. کہتے ہیں طبیب کے ان الفاظ نے میرے دل کی دنیا بدل دی. اعلیٰ تعلیم کے لیے بے قرار ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 38 ایئرس ہو چکی تھی، 38 سال کے ہو چکے تھے. علم کی تلاش میں اٹھے اور بغداد چلے آئے. وہاں علی بن سہل کے حلقہ درس میں بیٹھے اور جب ان سے علم حاصل کیا تو دل ایسا لگا کہ وہیں کے ہو کے رہ گئے. بالآخر میڈیسن میں کمال حاصل کی اور سرکاری ہسپتال میں سپر انٹینڈنٹ مقرر ہوئے. تجربات کرتے، ہسپتال میں جاتے، خود بیٹھتے، خاص خاص مریضوں کو دیکھنا شروع کیا. معائنہ کرتے کرتے ماہر ڈاکٹر ہوئے. اب بغداد سے رازی کو اپوائنٹ کیا گیا اپنے علم کی وجہ سے. یہاں آئے، ہسپتالوں کے انتظامات درست کیے اور ان کا نام مشہور ہو گیا. ہاسپٹل میں بہترین انتظام کیے. ہر مریض کو الگ الگ ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم جا کے دیکھتی، پینل دیکھتا تھا ایک ایک مریض کو، اور جن کے زیادہ خطرناک مریض ہوتے جو ان کو الگ کیا جاتا. رازی جو کہ اسپیشلسٹ تھے وہ کمپلیکیٹڈ کیسز کو خود دیکھتے تھے، دوائیں تجویز کرتے، علاج کی نگرانی کرتے، اور ہر قسم کے علاج میں جو تبدیلیاں آتی وہ کانسٹنٹ آبزرویشن نوٹ کی جاتی تھی. اس طرح ہسپتال کی بھی بہت اصلاح ہوئی اور نئے نئے طریقے مریضوں کے بھی علاج کے لیے شروع ہو گئے. فرسٹ ایڈ سب سے پہلے رازی نے اس کی ابتدا کی. پہلی مرتبہ فرسٹ ایڈ رازی نے اس کی ابتدا کی. شہر میں حکومت ایک اچھا ہاسپٹل بنانا چاہتی تھی. انہوں نے کہا کہ پہلے لوکیشن کو سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنا ہوگا، لہٰذا انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور شہر کا سروے کر کے جو بیسٹ علاقے تھے شہر کے 3 مناسب جگہوں پہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکائے جاتے رات کو، اور صبح ٹیم جا کے ہر علاقے کے گوشت میں جو تبدیلی آئی ہوتی تھی، جو گوشت لٹکا ہوتا تھا، وہ نوٹ کر کے لاتے. جب پوری رپورٹ مرتب ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد معائنہ ہوتا رہا اور دیکھا گیا کہ جس جگہ پر گوشت بالکل صحیح حالت پہ رہا، اس کا مطلب وہاں کی آب و ہوا، لوکیشن، ایریا صحت افزا ہے، وہ مقام ہاسپٹل کے لیے سلیکٹ ہوا. ہاسپٹل ایسے رینڈم نہیں بنتے تھے کہ یہاں زمین ہے 6 کنال تو بنا دو. دیکھیں آپ کتنا غور کرتے تھے. ہاسپٹل بن گیا اور یہ اس کے اوپر مقرر تھے. طب کے ساتھ ساتھ فزکس کے بھی ماہر تھے، انہیں مختلف چیزوں پہ غور و فکر کیا اور جو فزکس کے رولز اور وہ ریگولیشنز ان کے مطابق انہوں نے اس پہ بھی کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈروسٹیٹک بیلنس، وہ ایک بہت فائن ڈیلیکیٹ سا بیلنس، اس کو میزان بول دیں آپ، سینسٹیو ایک بیلنس ہوتا ہے جس پہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وزن کیا جا سکتا ہے. آج بھی ہائیڈروسٹیٹک بیلنس لیبارٹریز میں، سائنس رومز میں پایا جاتا ہے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ، انہوں نے چیچک یا اسمال پاکس پہ کام کیا، تحقیقی چیچک پہ اسباب بیان کیے، احتیاط بتائی، علاج دریافت کیا، اور اس مرض پہ دنیا میں پہلی کتاب رازی نے لکھی اسمال پاکس پہ. الکوہول کا موجد بھی کہا جاتا ہے رازی ہے. پھر جراحی میں اس نے ایک کارآمد آلہ بنایا جس کو سیٹون نشتر کہتے ہیں، خاص قسم کا، یہ بھی رازی نے بنایا. اس کے ساتھ ساتھ اخلاق پہ اس کو عبور حاصل تھا. انہوں نے بتایا کہ خوشی کیا ہے، غم کیا ہے، اب بہت اچھی ان کی باتیں ہیں. اسی لیے دانشور کہتے تھے کہ فن طب مردہ ہو گیا، جالینوس نے اسے زندہ کیا لیکن وہ منتشر تھا. رازی نے اس کو مرتب کر کے ایک شیرازے میں منسلک کر دیا. وہ علم ناقص تھا، ابن سینا نے پھر اس کی تکمیل کی. رازی کی ایک مشہور کتاب ہے الحاوی، اور اس کا ترجمہ یورپ کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے. رازی کے 1913 میں لندن میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں ان کی تحقیقات، کام، نظریات اور مضامین کو پڑھا گیا اور امام تسلیم کیا گیا طب کا. دوسری مرتبہ رازی کی 1000 سالہ برسی فرانس کے شہر پیرس میں بڑی شان سے منائی گئی. یہ جشن 1930 میں ہوا اور اس میں رازی کی طبی خدمات پہ بہت سی تقریریں ہوئیں اور اس فن میں جو کچھ اس اعلی دماغ سائنسدان نے کیا اور طب کے لیے کام کیا اس پہ بھی بحث ہوئی. اسی طرح مسلمانوں نے موبائل ہاسپٹلز سٹارٹ کیے تھے اسی ٹائم میں، گشتی شفاخانے، جس میں ٹیم باقاعدہ پھرتی رہتی
اور جہاں جس کو پرابلم ہوتی وہ موبائل ہاسپٹل فوراً وہاں اس جگہ پہ پہنچ جاتی اور ایمرجنسی کیسز یا ایسی ضروریات کو ڈیل کیا جاتا. اسی طرح سنان بن ثابت نے، جو کہ ایک طبیب تھا، بہت ماہر ڈاکٹر تھا، وہ جو اپنے کام میں بہت ماہر تھا، اس کے زمانے میں مورخین کہتے ہیں کہ اس کے زمانے تک ڈاکٹرز کے کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی شرط نہیں تھی، بس جس نے سیکھ لیا وہ ڈاکٹر بن گیا، پریکٹس کرنے لگا. اتفاق سے ایک طبیب کے غلط علاج کی وجہ سے ایک شخص مر گیا. اب ضرورت محسوس ہوئی، جب تحقیقات میں پتہ چلا کہ طبیب کی غلطی تھی، تو سب سے پہلے میڈیسن کا ایگزام لے کے پراپر ڈگری دینے کا رواج مسلمانوں میں شروع ہوا. سنان بن ثابت نے 320 ہجری میں یہ کام شروع کیا، 943 کرسچن کیلنڈر کے مطابق. اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ امتحان ہو، پھر امتحان میں دیکھا جائے. جب 1000 طالب علموں کا امتحان لیا گیا تو 700 کامیاب ہوئے، 300 ناکام رہے. جو کامیاب ہوئے ان کو گورنمنٹ نے رجسٹر کیا اور ان کو سرکاری طور پہ سند دی گئی کہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. جو فیل ہوئے ان کو سند نہیں دی گئی. اور اس طرح یہ جو میڈیسن کا ایک پراپر آرگنائزڈ علم آج کل ہم دیکھتے ہیں، اس کی ابتدا مسلمانوں نے کی. سنان نے ہی گشتی شفا خانے شروع کیے تھے. پھر قیدیوں کے بھی طبی معائنے اور علاج، سنان نے اس کے علاج کے طریقے کو وسعت دی اور قیدیوں میں پہلی مرتبہ باقاعدہ موبائل ٹیمز جاتی ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں. حکیم ابو نصر محمد بن فارابی، یہ حکیم جو تھے حکمت والے، بیک وقت فلسفی، فلاسفر، میتھمیٹیشین اور ہر علم اور فن میں کامل تھے. کہتے ہیں دنیا میں 4 اعلیٰ دماغ رکھنے والے اور جامع شخصیات جو پیدا ہوئیں ان میں سے ایک فارابی تھے. انہوں نے ہر موضوع پر بحث کی اور سیوکس، شہریت کے اصول اور زندگی کے مقصد کو بھی مرتب کیا، اس میں بھی لکھا اور بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کے درجے کو بھی واضح کیا. ہر کام میں ماہر تھے. کہتے بہت اعلی دماغ، سائنسدان، مفکر، اور ان کو معلم ثانی کا بھی خطاب دیا گیا. کائنات پہ تحقیق کرتے، تہذیب اور تمدن، اعلی اخلاق کے نکات لکھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص قسم کا ایک آلہ بنایا تھا جس سے موسیقی کی طرز کی دھن نکلتی تھی. اس میں بھی ماہر ہو گیا. اگرچہ موسیقی کے ماہر نہیں تھے لیکن ایک خاص انسٹرومنٹ اپنا بنایا ہوا تھا. عیش اور آرام کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے. بہت سادہ زندگی، قناعت پسند، زاہدانہ زندگی اور عیش و آرام سے بالکل بے نیاز رہے. ان کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا. محنت کرتے اور علم کا گہرا مطالعہ کرتے کرتے ایسی ان کی شہرت اور دھوم مچ گئی کہ لوگ ان کے پاس آتے اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ترستے تھے. کہتے ہیں علم کا شوق ایسے ہوا کہ ایک بہت امیر انسان تھا جس کے پاس بہت سی کتابیں تھیں. وہ کہیں جا رہا تھا، اسے فارابی کے پاس بطور امانت اپنی کتابیں رکھا دیں. فارابی نے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا. سب کتابیں بہت قیمتی اور فلسفیانہ تھیں. اسے پسند آئیں اور وہ کتابیں پڑھتا چلا گیا اور ہوتے ہوتے سارا فلسفہ جو ان کتابوں میں تھا ان کے ذہن نشین ہو گیا. اب جب اس علم میں شوق ہوا تو باقی علوم کی طرف بھی توجہ دی اور علم کے ساتھ ساتھ گھومتے تھے. جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، سیارہ تھے، گھومتے تھے، سیر کرتے تھے. یہ سیر و سیاحت پہ نکلے. بڑے قلندرانہ مزاج تھا. ایک عجیب سے لمبا سے چوکا نما ایک وہ پہنتے تھے کرتا، سر پہ لمبی سی ترکی ٹوپی ہوتی تھی. رے چلے آئے. وہاں کا امیر جو تھا وہ بہت زیادہ موسیقی کا شوقین تھا. اس نے سنا کہ فارابی کے پاس خاص آلہ ہے اور خاص دھن نکالتے ہیں. اسے بڑے تحفے تحائف بھیجے اور بہت کوشش کی کہ فارابی کسی طرح میرے محل میں چلا آئے. لیکن فارابی بے نیاز تھا. کچھ دن اتفاقاً ایسے گھومتا پھرتا اسی قلندرانہ لباس میں دربار میں آ گیا. ایک طرف کھڑا ہو گیا، کسی نے اس کو نہ پہچانا اور لوگ اس کی وضع قطع دے کے ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے. یہ خاموش ایک طرف بیٹھا رہا. کچھ دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ فارابی نے ایک ستار نما آلہ نکالا اور اسے بجانا شروع کر دیا اور اس میں ایسی دھن تھی کہ سارے دربار والے سو گئے، سب کے سب سو گئے. انہوں نے اپنا وہ جو تھیلا سا تھا اٹھایا جس میں سامان رکھتے تھے اور ایک جملہ اس ستار نما انسٹرومنٹ پہ لکھ کے دربار میں چھوڑا
کہ ابو نصر فارابی دربار میں آیا لیکن تم نے اس کی ہنسی اڑائی، اس لیے وہ تمہیں سلا کے غائب ہو گیا اور بغداد چلے گئے۔ جب دربار والے ہوش میں آئے اور وہ دیکھا اوپر اس کا نام اور بہت گھوڑے دوڑائے لیکن فارابی نہ ملا۔ فارابی گھومتے پھرتے حلب جا پہنچے۔ حلب میں سیف الدولہ اس وقت بادشاہ تھا 961 کرسچن کیلنڈر کے مطابق۔ کہتے ہیں دربار لگا ہوا تھا، سیف الدولہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ اسی کلندرانہ شان میں آ گئے تو امیر سیف الدولہ کی نظر پڑی، اسے کہا بیٹھ جائیے۔ کہتے ہیں کہاں بیٹھوں، جہاں کھڑا ہوں یا جہاں آپ ہیں؟ فارابی سے جب سیف الدولہ نے سنا تو ظاہری بات اسے غصہ آیا، کہتا ہے جہاں آپ کھڑے ہیں۔ اور فارابی یہ سننے کے باوجود امیر کے پاس آ کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ سیف الدولہ اپنے محافظوں سے خاص زبان میں بات کیا کرتا تھا اور اس زبان کو اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنی خاص اصطلاحی زبان میں ان کو کہا کہ اس بڈھے نے بے ادبی کی ہے، میں اس سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر اس نے جواب نہ دیے تو تم لوگ اسے بے وقوف بنا کر نکال دینا۔ فارابی کا ذہن بہت تیز تھا، کہتا ہے اے امیر صبر کر، کیونکہ تمام باتیں اپنے نتائج پر موقوف ہیں، نتیجے کو تو دیکھو، پہلے سے ہی فیصلے نہ کرو۔ امیر حیران ہو گیا، کہتے ہیں آپ یہ زبان بھی جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سب زبانیں جانتا اور سمجھتا ہوں۔ امیر نے سن کے فارابی کو بہت عزت سے اپنے پاس بٹھایا، بڑی اچھی علمی گفتگو شروع ہوئی اور انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو دربار پر اپنی قابلیت سے چھا گئے۔ جب دربار برخاست ہوا تو امیر ان کو اپنے خاص کمرے کی طرف لے کے گئے، کہنے کہ آپ کچھ کھانا چاہیں گے؟ کہتے ہیں الحمدللہ میں بھوکا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کچھ پینا چاہیں گے؟ کہتے ہیں جی نہیں، اس وقت خواہش نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ کچھ سننا چاہیں گے؟ کہنے کہ سنائیے۔ ادھر جو لوگ تھے اس سیف الدولہ کو کچھ شوق تھا گانے بجانے کا، اگرچہ غیر اسلامی چیز ہے۔ ان لوگوں نے کوئی موسیقی سنائی اور کچھ اشعار وغیرہ گا کے سنائے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑی غلطیاں ہیں جو موسیقی یہ بجا رہے ہیں۔ وہ بہت دلچسپی سے کہنے کہا آپ موسیقی بھی جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی۔ کہتے ہیں کچھ سنائیے۔ انہوں نے اپنے تھیلے سے کچھ لکڑیاں سے نکالی، ان کو جوڑا اور جب بجانا شروع کیا تو سارے حاضرین ہنسنا شروع ہو گئے۔ اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے تھک گئے۔ پھر انہوں نے سر بدلی اور سب پہ غم کی کیفیت طاری ہو گئی اور سب رونا شروع ہو گئے۔ جب روتے روتے تھکے تو انہوں نے پھر سر بدلی اور سب اطمینان سے سو گئے۔ سب کو چھوڑ کے آرام سے وہاں سے بھاگے اور مصر جا پہنچے۔ کوئی نہیں پہچانتا تھا، بہت زیادہ غربت تھی، کچھ نہیں تھا پاس۔ انہوں نے دیکھا دمشق، مصر کے بعد دمشق آئے اور ایک باغ کی چوکیدار بن گئے۔ چوکیدار کی کوٹڑی میں رات کو چراغ میں بیٹھ کے اپنے کتابوں کا مطالعہ کرتے اور دن کو باغبانی کرتے۔ جھونپڑا سا تھا جس میں رہتے تھے۔ کچھ دنوں بعد لوگوں کو ان کے علم کا فائدہ ہونا شروع ہوا، ہزاروں شاگرد پیدا ہو گئے اور انہوں نے طالب علموں کی روحانی تربیت کی طرف بھی توجہ دی۔ انہوں نے کہا کہ علم کیا ہے؟ علم اللہ کا نور ہے اور دل کی روشنی ہے۔ ایک طالب علم باکمال اور اعلی دماغ صرف اسی وقت تک بن سکتا ہے جو اپنے دل میں علم کا سچا شوق اور سچی لگن رکھتا ہو، وہ تندرست اور اچھے مزاج کا ہو، عمدہ اخلاق اور عادات کا پابند ہو، غور کرنے اور سوچنے کا عادی ہو۔ سچا طالب علم وہ ہے جو دیانتدار، مستعد اور محنتی ہو، وقت کا پابند ہو، قناعت پسند، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہو، اور اچھے طالب علم پر لازم ہے کہ وہ حرص، حسد، جلن، غصہ، غیبت اور برائی سے بالکل دور رہے، وہ اچھے لوگوں میں رہے۔ کہتے ہیں یاد رکھو، جس شخص کا علم اس کے اخلاق اور عادات کی اصلاح نہ کرے، اسے سچا اور باعمل نہ بنائے، اس کا علم ناقص اور بیکار ہے، وہ آخرت میں سعادت کا مستحق ہی نہیں۔ اور سعادت کی تکمیل عمدہ اخلاق، عادات اور اعمال صالح سے ہوتی ہے، جس طرح ایک درخت کی تکمیل اس کے پھل سے ہوتی ہے۔ انہوں نے سوشیالوجی یا معاشرت پہ بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ کہتے تھے کہ اچھا مسلمان شہری کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان بیسیکلی، شہری سے مراد ایک اچھا مسلمان ایک معاشرے میں کیسے رہتا ہے؟ کہتا ہے وہ صحیح اور تندرست ہو، اس کے اعضاء مضبوط ہوں، سب کاموں کو آسانی سے انجام دے سکے، مستقل مزاج اور سنجیدہ ہو، کاموں میں باقاعدگی ہو، تمام فرائض کو عمدگی اور مستعدی سے ادا کرے،
حقوق سے آگاہ ہو، وہ ذہین، فہیم، حوصلہ مند، دور اندیش، اچھے ڈھنگ سے سوچنے والا، پاکیزہ خیالات رکھنے والا، جو کچھ سنیں یا پڑھیں اسے اچھی طرح یاد رکھنے والے اور اس کی تہہ تک پہنچ جانے والے، قوت حافظہ کے مالک، وعدے کے پابند، جس کو زبان دیا یا وعدہ کیا اس کو یاد رکھیں اور پورا کریں، شیرین زبان، میٹھی زبان، جو کچھ بیان کرنا چاہیں اچھے الفاظ اور عمدہ طریقے سے بیان کریں، ہر بات کا جواب باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اور مکمل طور پر دیں، ادھورا اور ناقص جواب ناپسندیدہ ہے، وہ حاضر دماغ ہوں یعنی کھوئے اور سوئے ہوئے نہ ہوں، ماحول اور حالات کو سمجھتے رہیں، غافل نہ رہیں، علم کا سچا ذوق و شوق رکھنے والے، علمی تحقیق اور جستجو اور حق کی تلاش میں ہر وقت سرگرداں رہیں اور اس راستے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کریں، قناعت پسند، دل کے غنی، سیر چشم یعنی حریص اور لالچی نہ ہوں، حسد، جلن، نفرت اور غصے سے دور رہیں، لہو و لعاب سے دور رہیں، بیکار چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں، سچے اور دیانتدار، اظہار حق سے گریز نہ کریں، سچ بولنے والوں کی قدر کریں، جھوٹ، مکر و فریب اور بدگوئی سے نفرت کریں، ناکامیوں سے مایوس نہ ہوں، باوضع، غیرت مند، باوقار اور خلیق ہوں، اچھا اخلاق، عزت کی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہوں، فیاض دل اور سخی دل، انصاف پسند اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے، یہ ہے ایک کامیاب مسلمان شہری جو اس طرح رہے گا دنیا کو بھی جنت بنا دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اپنے لیے اچھا مقام حاصل کر لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔